بدقسمتی سے جس قسم کا ماحول ہمارے میڈیا میں ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی تحقیق کرنی نہیں ہوتی، بس واقعہ ہو اور اس کے بعد خبر جناب اب ریکارڈ نمبر آف ٹورسٹ آ رہے ہیں ہمارے ہاں، اور حال ہی میں وہاں پہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، اینڈ ٹو بی فیئر ان میں بڑا رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہوا ہے 60% کے قریب۔ دو برطانوی صحافیوں نے مل کر اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے میڈو۔ وہ میڈو جو کتاب ہے وہ پورا تحقیق کرتی ہے کہ 1995 میں 5 مختلف یورپی ممالک کے سیاح جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے۔ وہ آدمی آپ کو وہ زپ لائن کے اوپر وہ چھوڑ رہا ہے تو وہ تو اپنے نقطہ نظر سے مطابق، اپنی ثقافتی ٹریننگ کے مطابق اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر کہ یار کہ روانہ کر رہے ہیں۔ کم از کم 5 سے 6 مرتبہ جو ہے اس کو سپاٹ کر لیا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اور بھارت کے لا انفورسمنٹ والوں نے بھی، حتیٰ کہ ایک دو موقعوں پر ان کی ہیلی کاپٹر سے تصویریں بھی بنائی۔ چین نے پاکستان کی فوج کو ایسے اپنا ٹیلی فون فراہم کیے ہوں گے، وہ فون انہوں نے ان دہشت گردوں کے حوالے کر دیے، تو سر چونکہ وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو سکتے تو ہم کیا کریں، تو اس لیے ہم کیا کریں۔ مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی ڈھونڈ لیتے ہیں صرف پاکستانیوں کو اس کو آتی ہے ویسے تو اس کو کیوں آتی ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کو مجھ سے بھی کم آتی ہے، وہ اتنا اسمارٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ تو کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ وہ جعفر آباد یہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ تھا، خدا کا واسطہ یہ دہشت گردی کا دنیا کی انہونے واقعات میں سے ایک ہے۔ جہاز اغوا ہوئے ہیں، یہ وہ اس طرح۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، اوبویسلی پہلگام واقعہ جو ہے اس وقت کافی ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، صرف پاکستان اور انڈیا کے میڈیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے میڈیا میں۔ را کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ شاید اس میں سیکیورٹی لیبس انڈیا کے ہی پارٹ پر ہے اور انڈیا دوسرے ملکوں پر الزام لگانے سے پہلے اپنی انویسٹیگیشن پوری کرے۔ را ایک چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے، انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اگر اس کی طرف سے ایسی کوئی بات آ رہی ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا اس پر مزید بات ہونی چاہیے، کیا پاکستان کو بھی اس کے بعد کوئی رسپانس دینا چاہیے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی سچویشن میں انڈیا کا اپنا ہی ہاتھ تھا یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو صاحب وہ را چیف کی بات کر رہی ہیں، یس دولت ان کا نام ہے، وہ بڑے ان کو ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا، تو چونکہ وہ را کے چیف رہے ہیں تو انہوں نے کہیں بات کر دی تو ہم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ بات تو میرے جیسے بیوقوف لوگ جو ہیں، جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے تقریباً 2 یا 3 دن بعد میں نے یہ بتانا شروع کر دیا تھا۔ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے جس قسم کا ماحول ہمارے میڈیا میں ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی تحقیق کرنی نہیں ہوتی، بس واقعہ ہو اور اس کے بعد خبر جناب پاکستان میں کرتی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پہلگام، یہ تحصیل ہے انت ناگ کی، اس کے بعد وہاں سے باقاعدہ یہ میڈو ہے، یہ ہے بھی چراہ گاہ۔ بیسیکلی یہ پہلگام ہے، یہ کشمیری زبان کا وہ ورڈ جو ہے بگڑا ہوا ہے پھپل گام، یعنی کہ بچرواہوں کی بستی یا وہ چراہ گاہ، ٹھیک۔ اب وہ یہ ہے کہ یہ بہت میلوں تک پھیلا ہوا، دائیں بائیں اوپر نیچے، اور اس کے بعد اونچی اونچی آگے جاتے جائے تو اونچی سے اونچی پہاڑیاں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں مری، تو مری ایک علاقہ ہے، اب اس میں بہت ساری جگہ ہیں، چھتر پانی بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے اور وہ آتا ہے۔ تو یہ جو چراگاہ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا، یہ میڈو جو ہے بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا ہے کہ دور تک آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، اور یوں سے آپ چلیں تو پھر اوپر پہاڑ ہے اور یوں سارے وہاں پر اس کو پورے اس یعنی میڈو کو پورے کو جو ہے وہ کہتے ہیں آپ باری صاحب، ٹھیک ہے۔ اب
باریسان جو ہے اس میں جیسے یعنی مری ہے تو مری میں ایک جگہ ہے پیٹریاٹا، تو پیٹریاٹا علاقے میں وہ لگی ہوئی ہے، وہ چیئر لفٹ جس پہ سارے لوگ جاتے ہیں۔ اسی ایک ٹورسٹ طرح اسپاٹ ہے۔ ادھر اس بریسان میں یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک وہ بنائی ہوئی ہے، زپ لائن ہے، دکانیں ہیں، ڈھابے ہیں، لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اب اس علاقے کی جو انٹری ہے وہ نسبتاً جو ہے وہ تنگ ہے، اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کی انٹری سے اندر جاتے ہیں ایک نسبتاً یعنی تنگ ایک پگڈنڈی سے، تو آپ کہتے ہیں ارے یہ پہاڑ اوپر نیچے خوبصورتی، تو یہ وہ آپ کا سارا اس کا حسن ہی یہ ہے کہ اس کی انٹری پوائنٹ جو ہے وہ تنگ ہے۔ تو وہاں سے آپ ایک دم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے سارے مناظر آپ انٹر ہوتے ہیں جب تو کہتے ہیں اف اتنا، آپ جہاں حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ اور اوپر دیکھو تو وہ سبزے سے بڑے پہاڑ، تو ایک دم سے بندہ یعنی حیرت زدہ ہو جاتا ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ان کے ہاں ایک سینٹرل ریزرو پولیس ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ کمپنی تعینات رہی ہے، اور اس برس کے شروع میں جو ہے اس کو ریموو کر دیا گیا۔ اب جو نیئرسٹ پوسٹ جو تھی کوئک رسپانس کے لیے، جو کہ کسی انہونی کی صورت میں وہاں ہو سکتی تھی، وہ 1 گھنٹہ مسافت پہ تھی، یعنی کہ اس کو انٹروین کے لیے وہ یہاں پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر موبائل نیٹ ورکنگ بہت ہی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، مختلف مقامات پر کوئی بھی سگنل نہیں آتا ہے، ٹھیک، کیونکہ ایک پورا وہ ایک دم سے پھیلی ہوئی ہے، اور یہی اس کا حسن ہے کہ جی دنیا سے کٹی ہوئی اور یہ ہو۔ اب یہ سوال اٹھانا لازمی ہے کہ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں سیاحت اب نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، پچھلے برس 23 لاکھ سیاح آئے تھے، اور اس برس ان سے ظاہر ہے زیادہ کی توقع تھی، تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کیوں ان کی سیکورٹی، یعنی یا تو آپ اس گما میں مبتلا ہو گئے، اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے کہ جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، اب کیا ضرورت کچھ بھی نہیں ہوگا اور بس چلتا رہنے دو، یا اچھا اب لوگ یہ دینے کو تیار ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ کسی پاکستانی نے نہیں، 2 برطانوی صحافیوں نے مل کر اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے میڈو۔ وہ میڈو جو کتاب ہے وہ پورا تحقیق کرتی ہے کہ 1995 میں 5 مختلف یورپی ممالک کے سیاح جو ہیں وہ اغوا ہوئے تھے، اور ایک اسرائیلی سیاح بھی اس میں شامل تھا۔ ان کے اغوا کی ذمہ داری ایک ان دنوں نامعلوم تنظیم الفاران نے لی تھی، اور وہ بہت عرصے تک غائب رہے، تو کم از کم 5 سے 6 مرتبہ جو ہے اس کو سپاٹ کر لیا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اور بھارت کے لا انفورسمنٹ والوں نے بھی، حتیٰ کہ ایک 2 موقعوں پر ان کی ہیلی کاپٹر سے تصویریں بھی بنائی کہ کہاں رکھا گیا ہے انہیں۔ لیکن اس کتاب کا تھیسس یہ ہے، یہ کسی پاکستانی جرنلسٹ کا نہیں ہے، ان 2 برطانوی صحافیوں کی مشترکہ تحقیق کا ون لائن میسج یہ ہے کہ یہ جان لیا تھا بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور بھارتی جو وہاں پہ افواج اور سیکورٹی فورسز جو تعینات تھیں کہ وہ جو مغوی افراد ہیں وہ کہاں ہیں، اور دیر ور مینی اوکیجنس جب انہیں بآسانی بازیاب کروایا جا سکتا تھا، لیکن انہیں نہیں کروایا گیا تاکہ دنیا میں یہ بات پھیلائی جائے کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر، اور وہ جو ہے وہ یورپین کے ساتھ ان میں کرتی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر جب اغوا کاروں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے کسی کام کا نہیں رہی، تو انہوں نے کو فارغ کر دیا، اور
اس دوران پوری جو ہے بدنامی وہ پاکستان نہیں پاکستان میں خیر کیا، لیکن جو لوگ بھی کشمیر کی آزادی کی جنگ میں، یعنی کہ اٹ سیلف جو تحریک آزادی کشمیر تھی، اس کی بدنامی کا سبب تو یہ واقعہ ہوا کہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو یہ سیاح وہاں آئے ہوئے تھے. اسی طرح ایک مارچ 2000 میں جب وہ یعنی کلنٹن انڈیا جا رہے تھے تو اس وقت بھی ایک سکھوں کے ساتھ وہ چھتیس گڑھ والا واقعہ ہوا تھا، جو بعد میں یہ ہوا کہ جی وہ اس لیے ہوا تھا. تو اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگ یہ سوچنے کو مجبور ہوتے ہیں کہ یار یہ اس انٹری پوائنٹ سے جو سی پی آر ایف کو ہٹا لیا گیا تھا وہ ریزرو فورس کو، تو شاید یار یہ کہیں فالس فلیگ آپریشن تو نہیں ہے، یہ اسی طرح کا ہی تو نہیں ہے، کیونکہ دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ نا. تو آپ کے دماغ میں پہلے خیال یہی آتا ہے ہسٹری کی وجہ سے، بلڈ اپ کی وجہ سے. بلڈ اپ کی وجہ سے سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ آپ نے وہ ہٹائی کیوں؟ تو مقصد یہ کہ آپ اتنے زیادہ اچھا. اور اب اصل آپ کو دھچکا یہ پہنچا ہے کہ آپ نے تو پوری دنیا کو یہ سیل کر دیا تھا کہ جی ہم نے آرٹیکل 370 ختم کیا، اور اس کے بعد سے ہم نے قلع کما کر دیا ہے دہشت گردی کا. اب ریکارڈ نمبر آف ٹورسٹ آ رہے ہیں ہمارے ہاں، اور حال ہی میں وہاں پہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، اینڈ ٹو بی فیئر ان میں بڑا رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہوا ہے 60% کے قریب، وچ از گریٹ. پریٹی گڈ نمبر. تو اب اس نمبر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو جانا ہوا کہ نہیں صاحب آپ نے تو یو ہیو کشمیریز آر اسٹل ناٹ ود یو. اس لیے وہ بھونچکا گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور پاکستان کو الزام دیے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا سر کہ اور کیا کریں پاکستان کو الزام اور دینے کے علاوہ. بہت سارے، اور اس یعنی دیوانگی کا عالم یہ ہے، دیکھو جو واقعہ ہوا اس کی جو بھی شخص مذمت نہ کرے وہ شفاق آدمی ہے. لوگ بیچارے اپنے بھائیوں، بیوی، ہنی مون، یہ وہ بچوں کو لے کر ایک تفریحی مقام کے لیے گئے ہوئے، ان کا کیا لینا دینا بھائی پاکستان اور انڈیا کے جھگڑوں سے. تھوڑا سا وقت نکال کے، اور عام طور پر آپ بجائے سوئٹزرلینڈ جانے کے، یورپ جانے کے، یہ وہ اگر ود ان آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ ایک عام متوسط طبقے کے آدمی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں آپ اگر افورڈ نہ کر سکتے ہو، بچے لے کر آپ انہیں چترال چلے جائیں گے، مری چلے جائیں گے، ہنزا چلے جائیں گے، مری چلے جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان اس کا مذمت نہیں کر، ہر پاکستانی کوئی بھی شخص جس کے بچے ہوں گے، کوئی بھی صاحب دل ہوگا، وہ کہتا ہے یار یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. کیونکہ سر بنیادی اب بات اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے نا، جب آدمی کا دماغ جو ہے وہ بالکل یعنی تعصب سے بھر جائے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہے کہ وہ بندہ وہ ایک زپ لائن میں جا رہا ہے، تو اس کو بندہ وہ دھکا دینے سے پہلے زپ لائن کے لیے وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یار یہ شخص ملا ہوا تھا، دیکھیے وہ پیچھے گولیاں چل رہی ہیں اور وہ بندہ بے اتنائی سے وہ کر رہا ہے، ہاں ہاں یہ تو ملا ہوا تھا دہشت گردوں سے. او بھائی مقصد تھوڑی سی بھی آپ کو کلچر کی سمجھ ہو. مثلا میری جو والدہ ہیں اللہ بخشے، وہ گلاس اٹھاتے یعنی بسم اللہ. اچھا میں اٹھ رہا ہوں چارپائی سے تو کہیں بسم اللہ. وہ میں وہ ایک انرجی ٹرانسفر کرتی تھی، حفاظت کی، سیفٹی کی. وہ آدمی آپ کو وہ زپ لائن کے اوپر وہ چھوڑ رہا ہے تو وہ تو اپنے نقطہ نظر سے مطابق، اپنی ثقافتی ٹریننگ کے مطابق اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر کہ یار کہ روانہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ہیو یو نو کلچرل سینسٹیوٹی. اینڈ اٹ از ویری سرپرائزنگ کہ ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتنے 100 سال سے پتہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر وہ ٹرمپ صحیح کہتا ہے نا کہ یہ تو 1500 سال سے لڑ رہے ہیں. اس کو یہ نہیں پتہ چلا ابھی تک کہ 1947 میں پاکستان بن گیا تھا. اس کو لگ رہا ہے اس سے پہلے سے ہی لڑ رہے ہیں. پہلا ریئیکشن یہ کہا تھا کہ جی 1500 سال سے لڑ رہے ہیں تو یہ خود ہی لڑتے ہیں اور ان کو خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حیرت کی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے
یہ ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے پھر اب وہ ٹو نیشن تھیوری اور یہ وہ بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنا عرصے سے کوئی سینسیبل آدمی مجھے یہ بتاتا جو ہے انڈین میڈیا پہ نہیں آیا کہ یار یہ بندہ جو ہے دراصل وہ اللہ کا نام لے کر اس بندے کو بیچارے کو پھینک رہا ہے. وہ تو بلکہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ چلو یار اللہ کے حوالے, اللہ تمہیں خیر خیریت سے لے کر جائے, انجوائے اٹ. اب لیفٹسٹ ہو رائٹسٹ ہو, یہ بات تو کسی نارمل انسان کو سمجھ آ ہی جائے گی. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی آئیڈیالوجی لیفٹ پہ ہے یا رائٹ پہ. بھی نہیں آتی نا سمجھ. بات یہ ہے کہ ہمیں تو لبک کے کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا جی, اور اس کی ریزن یہ ہوگی. تو اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. کبھی 40 منٹ کا انہوں نے واقعہ کیا, اس کے بعد سے وہ کہاں گئے, زمین کھا گئی. آپ کے پاس ان کی تصویریں ہیں, آپ دکھائے چلے جا رہے ہیں, ان کے نام لیے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی صاحب اگر اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس تو آپ ان کو پکڑو, آپ ان کو پکڑو, بتاؤ سزا دو انہیں. اب اپنی پسند کے چہیتے صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ صاحب وہ ایک دو جگہ دیکھا گیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے جو ٹیلی فون یوز کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کیسے کہ چین جو کہ پاکستان کا دوست ہے, تو وہ ایک ٹیلی فون ہوتا ہے سیٹلائٹ فون. سر آئی گیس انٹریسیبل ہوتے ہیں. وہ جو سیٹلائٹ فون ہے نہیں, جہاں پہ وہ سگنل نہ آ رہے ہوں تو وہ بھی وہ ٹریسیبل ہوتا ہے. میں نے بہت استعمال کیا ہے عراق کی جنگ کور کرتے ہوئے افغانستان کے دوران, تو وہ سیٹلائٹ فون. لیکن اب اس کا بھی ایک کوئی سنا ہے کہ بڑا ورژن آ گیا جس کو الٹرا کہتے ہیں. الٹرا مطلب تو سیٹلائٹ فون. چین جو ہے وہ اس نے الٹرا, یہ جو فونز ہوتے ہیں ان کی اپنی بینڈ وڈتھ ہوتی ہے. وہ یعنی یہ جو ٹاورز اور یہ سگنلز ان پہ وہ ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی اب وہ اس میں گھسیٹ رہے ہیں چین کو بھی, کیونکہ انہیں پتہ ہے پاکستان اور چائنا کی الائنس ہے کہ جی چین نے پاکستان کی فوج کو ایسے اپنا ٹیلی فون فراہم دیا کیے ہے ہوں تاکہ یہ گے, ہو وہ سکے. فون انہوں نے ان دہشت گردوں کے حوالے کر دیے. تو سر چونکہ وہ انٹرسیپٹ نہیں ہو سکتے تو ہم کیا کریں, تو اس لیے ہم کیا کریں. تو بھائی آپ پہلے اپنی ٹیکنالوجی کچھ کر لوں, اپڈیٹ کر لیں آپ. تو آپ تو ویسے ہی حیدرآباد کا نام سائبر آباد رکھا ہوا ہے, اور دنیا میں سب سے اتنی زیادہ گروئنگ کال اکانومی. سینٹر آپ کے ہیں, کمپیوٹر میں آپ بہت آگے ہیں, ایپل اپنا نیا آؤٹ لیٹ آپ اسٹور کر رہا ادھر ہے. بنا رہا ہے. تو مطلب اس ٹائپ کی چیزیں, لیکن کوئی ٹھنڈے مزاج سے بات کرنے کا تو اب رواج ہی نہیں رہا. اب تو یہ کہ کچھ بھی کہیں تو اس کی وجہ سے اصل میں بیماری یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو ویڈیو گیمز اور یہ جو فلمیں آ گئی ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ ریمبو بنا ہوا ہے. یہ جنگ کوئی اتنی خوشگوار بات تو نہیں ہے. تو یہ جوک تو نہیں ہے نا. جو تباہی آتی ہے, جائیے دیکھیے افغانستان جا کے, آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کیا حالات ہیں ابھی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. فلسطین. تو خدا کا واسطہ ہے, جس کو یوکرین جس قسم کی نقل مکانی ہوتی ہے, لوگ پناہ گزین اچھے بھلے گھرانوں کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں. یوکرین میں ہائی اسٹیٹ آف لٹریسی تھا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہاں دھکے کھا رہے ہیں. سیریا میں سول وار ہوئی, حالانکہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو کیا ہوتا رہا ہے پورے یورپ میں, اور اس کی وجہ سے پھر جو مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تارکین وطن کے خلاف ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ الزام تراشی کرتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت ہمیں بیونڈ دیکھنا چاہیے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی بھائی کچھ تو تھوڑا سا ری وزٹ کرے اپنے رویے کو. باقی دوسری طرف خالی اس وجہ سے کہ جی چونکہ ہم نے وہ بھی ڈالی تھے, وہ بھی ڈالے تھے, یہ ہو گیا تو یہ پاکستان نے کر دیا. یار سیدھی سادھی بات ہے کہ آپ وہاں پہ لوکل نہیں کر پائے ہو. ابھی بھی وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بہرحال جس طرح 370 کو نکال کر اس کے بعد پورا انٹرنیٹ کاٹ کے جس طرح یہ وہ ہوا ہے, اور جس طرح قدم قدم پہ ناکے اور تلاشیاں اور یہ اور وہ, تو ظاہر ہے ایک اینگر تو بوائل ہو رہا ہوگا وہاں پہ. لیکن سر بس وہی بات ہے نا کہ ایزیسٹ ٹارگیٹ انڈیا کے لیے ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی دلیل کے. اور آف کورس پھر یہ کنٹروورشل ریجن ہے, دونوں ملکوں میں 100 سالوں سے, یا اکارڈنگ ٹو ٹرمپ 1500 سالوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں, تو انہیں پتہ ہے. ہاں لیکن بہرحال بھائی اب
2025 سے کچھ تو ہم اپنے رویے میں. سر اٹس ناٹ 1947 کہ ہم وہی بات کرتے رہیں گے اور لوگ اس کو بلیو کر لیں گے. نہیں آج کل لوگ کر رہے ہیں. آج کل تو بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لوگ سنتے ہیں وہ چیخن دھاڑ. ارناب گوسوامی جس کی ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی. ہاں نہیں اس جیسے ان کی نقالی میں ہمارے ہاں بھی کچھ. سر میں نے اس کے پروگرام میں کچھ کلپس دیکھی ہے, وہ تو اور کوئی بات ہی نہیں کرتا, ڈائریکٹ پاکستان پہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو تو انگلش بھی بولنے نہیں آتی, پہلے انگلش ٹھیک کر لو اس کے بعد ہم سے جنگ کرنا. مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی ڈھونڈ لیتے ہیں صرف پاکستانیوں کو انفیریئر. آتی ہے ویسے سو اس کو کیوں آتی ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کو مجھ سے بھی کم آتی ہے. وہ اتنا اسمارٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو. تو یہ تو کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ میں کیوں اپنے جن کا غلام رہا ہوں میں ان کی زبان بولنے کی فخر کروں. میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے پنجابی آتی ہے یا نہیں آتی. سر وہ بھی رہیں غلام, لیکن وہ اس چیز کو صرف پاکستان کے خلاف یوز کرنے کے لیے پوائنٹ بنا لیں گے. یہ کوئی بات ہے, مطلب یہ کہ اس بات پہ فخر کرنا کہ مجھے انگریزی بہت اچھی آتی ہے. بات یہ ہے کہ تمہیں اپنی مادری زبان آتی ہے کہ نہیں, اس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہو یا نہیں. اور اٹس ناٹ جسٹ ہندی, اور اتنی زبانیں انڈیا میں, کس میں بول سکتے ہیں. اپنی مادری زبان بول سکتے ہو ڈھنگ سے یا نہیں, میرے ساتھ یہ بات کرو. تو بس ایسے ہی مقصد یہ کہ ایک پوائنٹ اسکورنگ. سر یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے, میڈنس ہے. دس میڈنس سیلس انفارچونیٹلی. سر دونوں سائڈس پہ لوگ جذباتی ہیں نا, دے بائی اٹ. نہیں میں آپ کو بتاؤں, میں آئی ایم سوری ٹو سے ایز اے پاکستانی مجھے کوئی اس طرح شرم آتی ہے کہ ہم یعنی بڑک لگائیں. ہم میں ہزاروں خامیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مطلب جعفر آباد, یہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ تھا, خدا کا واسطہ یہ دہشت گردی کا دنیا کی انہونے واقعات میں سے ایک ہے. جہاز اغوا ہوئے ہیں, یہ وہ اس طرح لکوں تک پہاڑوں کے درمیان جو آپ نے ٹنل کے اندر ٹرین کو ہائی جیک کر لیا روک کے. خدا کا خوف کرو. سر کیا اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا پینک آپ کو ڈسپلے نہیں ہوا اسکرینوں پہ. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے ابھی بھی. ایک سڑک پہ لوگ, ایک بیچارے لوگ وہ یعنی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور وہاں تک پہنچنے کوئی رسائی نہیں, یوں کر کے معلق ہے ریل کی پٹری, لک پدک صحراؤں میں. سر ہم بھی جو زیادہ اس وقت انڈیا کو بلیم کر سکتے تھے آرام سے. اس طرح کا یہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں, بہت کمزوریاں ہیں, لیکن ایسی بیڈنس ہم میں نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ. سر اس واقعے سے ایٹ لیسٹ کم از کم یہ اچھی بات نکل گئی ہے کہ ہم ایز اے اسٹیٹ بہت چیزیں اب دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ہم میں کم از کم یہ خوبیاں ہیں, یہ خامیاں ہیں. اسٹیٹ نہیں, میں ایک پاکستانی انسان کے طور پر بھی تو محسوس نہ کروں کچھ چیزوں کے بارے میں کہ یار چلو ہزاروں برائیاں صحیح, ہم میں کم از کم یہ اچھائیاں تو ہیں کچھ. ایگزیکٹلی سر, وی شوڈ فیل گڈ, وی شوڈ ایکنالج دیٹ. وائی ناٹ. چلے سر ابھی تو کچھ دن یہی خبریں چلیں گی, لیکن دیکھتے ہیں لیٹس سی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا نیا اینگل آ جائے گا ڈسکس کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں. ناظرین بات وہی ہے کہ پاک انڈیا ریلیشنز ہمیشہ سے ایک بہت کنٹروورشل ٹاپک رہا ہے. ایک واقعہ ہوا اور اس نے شاید پوری دنیا کے نظام کو ہلا دیا, لیکن اب کتنے عرصے تک ایسے ہی چلے گا, اور کیا واقعی انڈین میڈیا یا ایون مودی ہمسیلف ثابت کر پائے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ پاکستان اس میں انوالو تھا یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.